اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں چند مطالب بیان ہوئے تھے، اس میں اہمیت مسئلہ معاد تھا۔ آج جو آپ کی خدمت میں موضوع عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاد پر ایمان لے آئیں تو اس کے کیا اثرات ہیں۔ اس سے پہلے میں مقدمے کے طور پر ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ علم رکھنا اور ایمان رکھنا ان دونوں میں فرق ہے۔ بعض اوقات انسان ایک چیز کا علم رکھتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کے بارے میں ایمان بھی رکھتا ہو۔ مثلاً جو خدا کے منکر ہیں وہ کتاب پڑھ کے یہ تو علم پیدا کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اس طرح کہا گیا ہے، خدا کے بارے میں علم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اعتقاد و ایمان خدا پر نہیں لے کر آتے۔ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ علم اور ایمان کے اندر جدائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جب علم پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں ایمان بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ معاد کے اندر بھی یہی مسئلہ اسی طریقے سے ہے کہ ممکن ہے کہ آپ یا ہر کوئی انسان معاد کے بارے میں علم حاصل کر لے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ علم اس کو ایمان تک پہنچا دے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان یہ جانتا ہے کہ قیامت نام کی کوئی چیز ہے اور وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، لیکن وہ اس پر ایمان و اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ اور قرآن نے بھی علم اور ایمان کے اندر جدائی کو بیان کیا ہے مختلف آیات میں۔ چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ اگر آپ انسان کی حقیقت میں، انسان کے حالات میں دقت کریں تو یہ مطلب آپ کو واضح اور روشن ملے گا کہ جو انسان معاد پر یقین رکھتا ہے، معاد پر ایمان و اعتقاد رکھتا ہے، اس کی زندگی کچھ اور طریقے سے بسر ہوتی ہے، اور جو انسان معاد پر یقین نہیں رکھتا، معاد کا معتقد نہیں ہے، اس کی زندگی کسی اور طریقے سے بسر ہوتی ہے۔ میں چند آثار ذکر کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان معاد کا قائل ہو جائے تو کیا اثر مترتب ہوتا ہے۔ ایک اثر انسان کی خود اس کی فردی زندگی کے اندر مترتب ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے یہ اثر۔ کیسے؟ اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ انسان کے اندر دو قسم کے پہلو موجود ہیں۔ ایک انسان کے اندر مادی پہلو موجود ہے، دنیاوی پہلو موجود ہے کہ جو انسان کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے۔ یعنی خدا نے انسان میں شہوت کو رکھا ہے اور یہ شہوت انسان کو دنیا کی طرف کھینچ کر لے کر جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک جو پہلو موجود ہے وہ الہی ہے، اور یہ الہی جنبہ اور یہ الہی پہلو جو انسان کے اندر موجود ہے یہ انسان کو خدا کی طرف کھینچ کر لے کر جاتا ہے۔ بس انسان کے اندر جنگ ہے،
کہ ایک قوت اور طاقت جو ہے انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہے اور ایک طاقت انسان کو خدا کی طرف کھینچتی ہے۔ اب جب ان دو قوتوں کے درمیان جنگ ہے، دو پہلوؤں کے درمیان جنگ ہے، تو اب غالب شہوت آ گئی اگر الہی پہلو کے اوپر، تو انسان بدی کی طرف جائے گا، انسان دنیا کا محب بن جائے گا۔ اور اگر دنیاوی پہلو کے اوپر الہی پہلو غالب آ جائے تو انسان نیک بن جاتا ہے، انسان بتقوی بن جاتا ہے۔ دنیاوی پہلو کو شہوت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے اور الہی پہلو کو عقل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کلامی کتابوں کی طرف، اخلاقی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر شہوت غالب آ گئی عقل کے اوپر تو انسان شیطان بن جاتا ہے، اور اگر عقل غالب آ جائے شہوت کے اوپر اور شہوت تابع بن جائے عقل کی، تو اس وقت انسان الہی بن جاتا ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ یہ دو قوتوں کے اندر تعادل کیسے آئے اور عقل کیسے شہوت کے اوپر غالب آئے؟ اس کا ایک طریقہ معاد کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ یعنی انسان جب یہ ایمان و اعتقاد رکھتا ہے کہ قیامت نام کی کوئی چیز، قیامت نام کی دنیا موجود ہے کہ جس کے اندر حساب و کتاب ہوگا اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا، وہاں پر اگر اچھے کام کیے تو ثواب ملے گا، اگر برے کام کیے تو عقاب ملے گا، تو انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کرے گا اور شہوت کو عقل کے تابع لانے کی کوشش کرے گا، اور جب عقل کے تابع آ جائے شہوت تو انسان الہی بن جاتا ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ جو انسان معاد پر ایمان رکھتا ہے اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ عقل شہوت کے اوپر غالب آئے۔ اس طریقے سے انسان کی فردی زندگی الہی بن جاتی ہے، انسان ہمیشہ باتقوی رہتا ہے، انسان کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہمیشہ عدالت برگزار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی اجتماعی زندگی میں سنوار آ جاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ یہی جو تنازع اور جھگڑا موجود ہے انسان کے اندر، کہ ایک دنیا کی طرف لے کر جا رہی ہے قوت، ایک جو ہے وہ خدا کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور اس انسان نے اجتماع کے اندر زندگی گزارنی ہے، کیونکہ بغیر اجتماع کے انسان کبھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، محتاج ہے کہ وہ اجتماع کے اندر زندگی گزارے، کیونکہ اس کی ضروریات جامعے کے اندر رہ کر پوری ہونی ہیں۔ تو جب انسان جامعے کے اندر زندگی گزارے گا تو حتماً خود انسانوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر بھی یہ دو قوتیں موجود ہیں، آپ کے اندر بھی یہ قوتیں موجود ہیں۔ تو شہوت اگر غالب آ گئی تو وہ یہ کہے گی کہ آپ کو دنیا کا جو بھی فائدہ ملے وہ اپنے لیے اکٹھا کر لو، دوسرے کو چاہے نقصان بھی پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے باقی انسان یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو جامعے کے اندر ہرج و مرج لازم آ جائے گا۔ لیکن اگر انسان عقل کو غالب کر دے اور شہوت کو تابع بنا دے عقل کا، تو یہ ہرج و مرج لازم نہیں آئے گا، سوسائٹی اور جامعہ بالکل معتدل زندگی گزارے گا اور کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جامعہ کب الہی بنے گا؟ اس جامعے کے اندر عدل اجتماعی کب قائم ہوگا؟ کہ جب یہ جامعہ معاد پر ایمان و اعتقاد رکھتا ہوگا، تو اس جامعے کا کوئی بھی انسان برائی نہیں کرے گا اور اپنی عقل کو غالب کرے گا۔ ایک اور اثر جو ایمان بے معاد پر مترتب ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ غربی مفکرین کی طرف، غربی جامعے کی طرف نگاہ کریں تو وہ چونکہ معاد
کے منکر ہیں اور اسی دنیا کو ہی سب کچھ مانتے ہیں اور موت کو فنا سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ تمام عیش و عشرت کما لینے کے بعد احساس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ پریشان مضطرب زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ خودکشی تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن جو معاد کا قائل ہے، جو موت کو فنا نہیں سمجھتا، اس کی زندگی معنی رکھتی ہے، وہ کبھی بھی افسردہ نہیں ہوگا، کبھی بھی حیران و پریشان نہیں ہوگا، اور کبھی بھی جو وہ خودکشی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی اثر معاد پر ایمان رکھنے کے اوپر مترتب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مشکلات کو تحمل کرنا بھی معاد پر ایمان لانے کا ایک اثر ہے، اور بہت سارے اثرات مترتب ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نے خود بھی اپنی زندگی میں ملاحظہ کیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔